Ireland and their progression in the T20 World Cup format, if we have seen 2009 के बाद से जब भी वो T20 World Cup खेले हैं, हर एडिशन में हमने देखा है कि एक आधा सरप्राइज उनकी तरफ से आता है, एक आधा अच्छा परफॉर्मेंस, कभी कभी स्कैटर्ड परफॉर्मेंसेस आती हैं फ्रॉम सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्लेयर्स, बट एज अ टीम दे हैवंट येट made that mark and progressed to the next stage the way that, for example, a team like Afghanistan that we have talked about कि कितनी quickly उनका वो development आया है, especially in the last 4-5 years, 10 years in fact. What will you attribute that to कि Ireland क्यों अभी तक वो mark छोड़ने में unable रहा है वर्ल्ड कप्स में? देखिए, वरी साइन होगा shortly for the Irish fans because they are the test nation now. When you get that tag as a test nation, फिर आपकी responsibility बढ़ जाती है. So I think they are not showing that capability so far in ICC events. Yes, they qualify every time. Yes, they play each and every ICC event because of the qualification or because of they're doing well at somewhere with playing with the associates member. But when they come to the ICC stage in any tournament, they are not leaving any impact. They are only the participant. So I think if you see the progress of a team, Afghanistan is on the top to me in the last 10-15 years, the way they progress themselves. And in this competition, I'm the most impressed by US cricket team. Because these are the guys, as a newcomer or two at that stage, they're showing a great attitude towards the game of cricket. They seem like they are ready, they prepared themselves accordingly. And so far, they deserve to qualify. To the toss, to the conditions, अगर हम गिनने में आए तो हम excuses बहुत सारे ढूंढ सकते हैं, but that performance before the match we were talking और आपने predict किया था कि 200 के करीब हम कर सकते हैं यहाँ पे, but यहाँ पे 159 on the board. Let's start with that. Do you think those were enough on this pitch? सबसे पहले तो I would like to congratulate USA cricket team, the way they batted, the way they bowled, the way they controlled the whole game. So they basically shown they were the better team, and obviously they are the victorious. They made history, so congratulations to them. And the other thing, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बाबर आजम को कि वो T20 क्रिकेट के लीडिंग स्कोरर बन गए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है. उसके बाद कुछ डिबेटेबल डिसीजंस हैं. कैसे हो गया कि पाकिस्तान एक नहीं 2 मैच हारा है? एक मैच नहीं हारा, हम 2 मैच हारे हैं एक दिन में. That's true. पहले हमने 20 ओवर का मैच हारा है और फिर हम सुपर ओवर में भी हार गए. चलें, आप ये हो सकता है कि आप नर्वस थे, हमें नज़र आया बहुत सी नर्वस इनिंग्स थी पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से, नर्वस बॉलिंग नज़र आई, नर्वसनेस फील्डिंग में नज़र आई. वो 20 ओवर तक तो समझ में आ गई. सुपर ओवर में भी आप अपने नर्व्स कंट्रोल नहीं कर सके, आप अपने सही डिसीजन नहीं ले सके. कौन सा बेस्ट बॉलर है? ये सबसे तेज़ बॉलर बैठा हुआ है. मैं इससे पूछता हूँ, मुझे आप बताएं कि आखिरी ओवर सुपर ओवर करना हो, 4 ऑप्शन आपके पास फास्ट बॉलर की, आपकी पहली 2 ऑप्शन कौन सी होंगी? शाहीन. और दूसरी? हारिस. आप बताएं. जी एग्जैक्टली ऐसे ही है. मेरी पहली ऑप्शन होगी नसीम शाह एट द मोमेंट, और दूसरी ऑप्शन होगी शाहीन शाह. तो पहली नसीम है, दूसरी शाहीन है, तो ये डिबेटेबल डिसीजन है जिन्होंने किया. आमिर को नहीं आना चाहिए था सुपर ओवर के लिए. आमिर पाकिस्तान की क्रिकेट से 4 साल से बाहर थे. खुदारा इंटरनेशनल लीग की क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ ना मिलाएं. मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने पाकिस्तान के लिए जो 392 मैच खेले हैं वो मेरा प्राइड है. एग्जैक्टली ऐसे. मैंने दुनिया में लीगें खेली हैं, वो मेरा प्राइड नहीं है. मैं फख्र से नहीं कह सकता. तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो मेन प्लेयर है, आपने उन पे ट्रस्ट नहीं किया, और जो कम बैक कर रहा है 4 साल के बाद आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया. डजंट मेक एनी सेंस टू मी. उसके बाद आपने बैटिंग करने जाना है सुपर ओवर में. जो होना था हो गया. आप मुझे बताएं, या मैं सबसे पूछता हूं कि क्या फखर ऐसा प्लेयर है कि वो पहला बॉल फेस करेगा या वो नॉन स्ट्राइक रन पे खड़ा रहेगा? और फिर जब आपको सामने लेफ्ट आर्म और आपके सामने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, और हमने देखा कि वो वाइड यॉर्कर वो कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि राइट हैंडर के बाहर वो क्या कर लेंगे मुझे. So two of the most important decisions. ये डिबेटेबल डिसीजन है, जिसने भी लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. क्या कोई इस सारे प्रोसेस को जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये शुरू हुआ है न्यूजीलैंड सीरीज बैक जो हमारी होम सीरीज थी. हम वो यहाँ पे अपनी सी टीम के साथ आते हैं और हमें 2-2 से यहाँ से जीत के चले जाते हैं. बेसिकली वो ड्रॉ नहीं करके कि वो जीत के गए हैं. हमने इधर उधर की बातें करके बात को खुद डेडलाइन लगा दिया.
پھر ہم جاتے ہیں آئرلینڈ، جا کے پہلا میچ ہارتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ کچھ غلط حرکتیں کر رہے ہیں یا کچھ غلط کام کر رہے ہیں. غلط پروسیس سے آپ لوگ ایسے پلیئروں کو لے کے آتے ہیں جو آپ کے سسٹم کا حصہ نہیں ہے، کوئی جواب دہ نہیں ہے، کوئی رسپانسبل نہیں ہے. جب آپ لالچی ہو جاتے ہیں، آپ اپنے سسٹم کو کمپرومائز کرتے ہیں تو آپ کو وکٹری نہیں ملتی. تو یہ جو آج نظر آ رہا ہے، یہ کئی لوگوں کو بہت دیر پہلے نظر آ رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کی کوئی ذمہ داری لے گا؟ کوئی بھی نہیں. آج بھی ادھر کی باتیں ہو جائیں گی کہ 6 اوور میں یہ نہیں ہوا، 6 اوور میں وہ نہیں ہوا، 10 اوور میں یہ نہیں ہوا. ارے بھائی، آپ کے جو پلیئر ہیں انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کر پا رہے تو رسپانسبلٹی لو. بینچ اسٹرینتھ نہ ایشیا کپ میں ریڈی تھی، نہ ورلڈ کپ 50 اوور میں ریڈی تھی، نہ اب ریڈی ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سوالوں کے جواب کبھی تو دینے پڑیں گے، نہیں تو یہ ہسٹری بن جائے گی. آپ کو ہسٹری میں یہ یاد رہے گا کہ یو ایس نے ہمیں کیسے میچ ہرائے، 2 ایک دن میں، ایک بھی نہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ سپر پاور ہے. تو کیسے یار وہ آپ سے ایک ایسی نیشن سے کرکٹ میچ جیت گئے، اور کمپریہنسو کلینکل جو بھی الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ دیں، انہوں نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کیا ان آل ڈپارٹمنٹس. لیکن کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں. ابھی بھی ہاں آئیں بائیں شائیں کی باتیں کر کے میچ ختم، چلو جی کھلی ولی. Success has many fathers, but failure is an orphan. That's what you're trying to say, that nobody is going to come up and claim responsibility for this. I mean, Babar also was out of answers. دیکھیں بابر پاکستان کے بہترین پلیئر ہیں، لیکن کیا جو جیسی اننگز انہوں نے آج کھیلی ہے صرف وہی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ کیا ہوا تھا. Yeah. ڈیمن جو ہیں وہ پچ پہ نہیں تھے، وہ یہاں کہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، دماغوں میں تھے. پچ ان کے لیے بھی تھا تھوڑا بہت. اگر آپ ٹاس ہار گئے، کیا ہو گیا یار، اٹ ہیپنس. تو آپ نے جا کے نیگوشیٹ کرنا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین ہوں اور آپ 40 بالوں پہ پہلے جو آپ کا جو 100 کا اسٹرائک ریٹ ہے وہ 40 بالوں کے بعد آیا ہو، اور باقی سب بھی وہیں پہ کھیل رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا یونس بھائی، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی الفاظ ہو، میرے پاس تو نہیں ہے. دیکھیں اسپنر سے بال کی ہے، چلو یا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلیں آپ ٹھیک ہے نیو یارک میں ہم میچ کھیل رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ فاسٹ بالر تھی اور اپ اینڈ ڈاؤن تھا، تو پھر تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ 140 یا 150 کا ذہن میں لے کے چلیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایسے ایکسکلوسو بیٹرز موجود ہیں. یہ تو اگر ان کے کیپٹن آؤٹ نہیں ہوتے تو یہ تو آپ کو کوئی ایک آدھی وکٹ سے آپ کو ہرا کے چلے جاتے ہیں آرام سے 2 اوور پہلے، جیسے میں نے پہلے کہا. تو میک شیور کریں. دیکھیں ہم بار بار یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے اسکن سے باہر آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پرسنل اچیومنٹس ہوتی ہیں، اللہ کریں کہ بابر اعظم ہو گئے، فخر زمان ہو گئے، محمد رضوان ہو گئے، شہنشاہ افریدی ہو گئے، یہ اللہ کریں کہ بہت آگے جائیں، کیونکہ یہ ہمارا پرائڈ ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ نے میچ جتانا ہے تب آپ سپر اسٹار بن سکتے ہیں، اور پھر ہی آپ جو ہم بات کریں ٹیم مین بننا ہے ہر حال میں. تو وہی والی بات ہے کہ دیکھیں ہم ہمیشہ یہ بات کریں کہ کوئی ایسی اننگ ہو کہ جو کہ آپ کی ٹیم کی وننگ کی طرف ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ 20 رنز ہو چاہے وہ 120 رنز ہو. حارث روف کا حارث روف کا جو آخری اوور ہے، اس کو صرف حارث روف ہی بتا سکتا ہے کیا ہوا ہے. کیونکہ 15 رنز ایز اے فاسٹ بالر آپ کو مل رہے ہوں اور آپ اسپیشلسٹ ہو اس بات کے، اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو اس کی ذمہ داری تو لینی پڑے گی نا یار. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ وہ بہت اچھا کھیلے. We'll take a look at all of those clips once again, but USA, especially the way that they held their nerve in that last over, chasing 15 runs, and they were able to pull that off. Erin, what were your thoughts when you were watching that game? Because the bowlers, you could see the nerves out there, and we were all just kind of in disbelief over what was happening. That didn't look like international level World Cup cricket. Well, it was this waves of momentum. Like, Pakistan were gone for all money by about the 13th over. The USA had barely lost a wicket, but it was good penultimate bowling from Amir, and now this last over from Haris Rauf. The first 3 balls show him 1-1-1. Like, oh, Pakistan, we've got this. And then this 6 from Aaron Jones. What did you make of Haris Rauf's bowling in this last over of the regular innings? Well, he bound to bowl a few bad balls. I think unfortunately, he dropped the 1 catch, which is fine. And I think, look, he tried his best. Every fast bowler tried to do his best and then tried to